بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو آج کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پس ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے، اور میں آپ کے لیے پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جھگڑے کا سا شور سنا اور میں اس کو اچھی طرح نہ سمجھ سکا، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ سب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اور مشرک جنات مکانات کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ پس میں نے مسلم جنات کو بستیوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہنے کے لیے کہہ دیا، اور مشرک جنات کو پہاڑوں کی وادیوں میں اور جزیروں میں رہنے کے لیے کہا۔ اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بستیوں کے جنات جس کو لپٹ جاتے ہیں وہ زیادہ پریشان نہیں کرتے، جبکہ پہاڑوں کے جنات زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ علامہ مخشری نے ربیع الابرار میں فرمایا کہ بہت سے گاؤں والوں نے ہم سے بیان کیا کہ ہم نے جنگلوں میں خیمے دیکھے اور ان کے پاس آدمی بھی تھے، پھر یکا یک وہ غائب ہو گئے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات ہی ہوتے ہیں۔ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق جانے کا ارادہ فرمایا تو ان کو کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، چونکہ وہاں پر جادو کا بہت چرچا ہے اور برے جنات بہت رہتے ہیں، اور وہاں ایک مہلک مرض چل رہا ہے۔ یزید ابن جابر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مکانات کی چھتوں میں مسلم جنات رہتے ہیں اور صبح و شام ان کے ساتھ کام میں شریک رہتے ہیں اور برے شیاطین سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سوراخ میں پیشاب مت کیا کرو کہ اس میں جنات رہتے ہیں۔ اور ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نالی کے پاس پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت زید ابن ارقم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جنات رہتے ہیں، پس جب تم آیا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ اس دعا کا پڑھنے والا آدمی جنات کو نظر نہیں آئے گا اور وہ اس کے سطر کو بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اس شخص کے درمیان اور جنات کے درمیان ایک آڑ ہو جاتی ہے۔ جنات عموماً گندی اور ناپاک جگہوں میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو شیاطین سے اپنے کچھ کام انجام دلاتے ہیں اور جادو وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی عموماً ایسی ہی جگہوں میں بیٹھ کر جنات کا ثواب حاصل کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے مختلف کام ایسے لیتے ہیں جو کہ عادت کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ سب شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، اور شیطانی قوت اس میں کار فرما ہوتی ہے، اور چونکہ وہ لوگ شیطان کی مرضی کے موافق اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں، اس سے شیاطین ان کی آرزو بھی پوری کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے ایما سے جنات لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں یا کوئی مرض لاحق کر دیتے ہیں، اور کبھی ان کے لیے کسی کا مال چرا کر لاتے ہیں، مگر واضح رہے کہ اس کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے، اور یہ تمام امور خلاف شرع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا سوال کیا جائے گا۔ اور ان امور کے ہوتے ہوئے ایمان سلامت رہنا دشوار ہے، بلکہ جب تک آدمی خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتا
اس وقت تک شیاطین اس کے تابع ہی نہیں ہوتے۔ مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آدمی اپنے مکان میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو چونکہ خدا کا نام لینے کی وجہ سے شیطان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بطور بد دعا کہتا ہے کہ تم کو آرام نصیب ہو اور نہ کھانا۔ اور جب داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے کے وقت بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تجھے آرام تو ملے مگر کھانا نصیب نہ ہو۔ اور جب دونوں ہی وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تجھے آرام بھی نصیب ہو اور کھانا بھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان نہ گھر میں رہ سکتا ہے اور نہ کھانے میں شریک ہو سکتا ہے۔ قاضی ابو الیعلیٰ فرماتے ہیں کہ جنات ہماری ہی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جنات کے کھانے پینے کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا یہ کہ تمام جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور یہ قول سراسر باطل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور ایک قسم نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ تمام قسم کے جنات کھاتے پیتے ہیں۔ پھر جنات کے کھانے پینے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ان کا کھانا پینا ہماری طرح نہیں ہے بلکہ وہ صرف سونگھتے ہیں، مگر اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، اور اس رائے کی دلیل میں بہت سی احادیث صریحہ صحیح موجود ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں شیطان کا انسان کے ساتھ کھانے کا تذکرہ موجود ہے۔ وہب بن ابن منبہ سے لوگوں نے جنات کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کیا ہیں اور کیا وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ ان کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہوا کے مانند ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور وہ بھوت پریت ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات کے کھانے پینے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس ہڈی پر خدا کا نام لیا جاتا ہے وہ جنات کے ہاتھ جا کر گوشت سے بھر جاتی ہے، اور لید یا مینگنی ان کے جانوروں کا چارہ ہے، وہ سبز قسم کا گھاس بن جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور لید سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ اور متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنات کا ایک قاصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں قرآن سنایا، پھر انہوں نے آپ سے کھانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مذبوحہ ہڈی تمہارے لیے پرگوشت کر دی جائے گی اور لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ہڈی اور لید سے استنجا مت کیا کرو کہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ڈھیلے یعنی کہ مٹی کے کچھ ٹکڑے طلب کیے اور فرمایا کہ ہڈی یا لید مت لانا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس میں کیا بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ جنات کا کھانا ہے، اور جس وقت جنات کا وفد میرے پاس آیا اور وہ صالح جنات تھے تو مجھ سے کھانے کی درخواست کی، میں نے خدا سے دعا کی، پس ہر ہڈی ان کے لیے پرگوشت ہو جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔
ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.